اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا السلام علیکم۔ ناظرین، چند دن پہلے میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ یار اب پاکستان میں بڑھتا ہوا یہ جو رجحان ہے منشیات کا نوجوانوں میں، اس پر ڈسکس کریں۔ تو اس میں پہلے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میرے پاس کچھ اعداد و شمار نہیں تھے، تو میں اس پہ بات نہیں کر سکا۔ پھر چند دن پہلے ایک اور دوست نے ریکویسٹ کی کہ اس پر میں کام کروں، وہ پائپ لائن میں تھا۔ آج میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ منشیات کا استعمال ہمارے معاشرے میں اس حد تک سرایت کر گیا ہے، اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ یہ اب الارمنگ پوزیشن میں ہے۔ ہمارے ملک میں سالانہ اس میں تقریباً 40,000 ریشو سے لوگ ایڈ ہو رہے ہیں۔ یہ سننے میں شاید کم ہو، لیکن بہت بڑی ریشو ہے کہ ایک سال میں 40,000 لوگ ایڈ ہو رہے ہیں، نئے ایڈکٹ ہو رہے ہیں، جو منشیات کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ ان میں اکثریت ہیروئن کے عادیوں کی ہے۔ اب ہیروئن کے جو ایڈکٹڈ ہوتے ہیں ان کی بڑی ہی وسٹ پوزیشن ہوتی ہے، وہ سب سے تقریباً گندا نشہ ہے۔ اور یہ جو منشیات کے عادی لوگ ہیں، ان میں بدقسمتی یہ ہے کہ 24 سال سے کم ایج کے زیادہ لوگ ہیں۔ 24 سال کی ایج کے اس کے راؤنڈ اباؤٹ بہت زیادہ بچے ہیں۔ اور یہ ایک سروے کے مطابق ہر 10 طالب علم میں سے ایک طالب علم ایڈکٹڈ ہے، تو کسی نہ کسی طرح کوئی نشہ لے رہا ہے۔ میں جب اس کو سروے کر رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، پڑھ رہا تھا، تو میں حیران ہوا کہ یہ لت زیادہ ایلیٹ کالجز کے بچوں میں ہے، جو ایلیٹ کالج ہیں، اسکول ہیں، ان بچوں میں زیادہ ہے۔ عام اسکولوں میں یا عام کالجز میں، اسکول میں تو خیر اتنا نہیں ہے، کالجز میں ہے 10 میں سے ایک ہے، لیکن ایلیٹ کلاسز کے جو لوگ ہیں، کالجز ہیں، ان میں یہ 50-50 کی ریشو ہے، اور ان میں سے اکثریت کا تعلق اشرافیہ میں سے ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیسے کا بے شمار ہونا، زیادتی ہونا، اور دوسرا شاید وہ زیادہ موڈس کارڈ ماحول میں ہے۔ میں بچوں کے اس ایشو پر بات کروں گا کہ بچے ہر اس طرف کیوں جاتے ہیں، وہ ایڈکشن کی طرف کیوں جاتے ہیں، ایڈکٹ کیوں ہو جاتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، علامہ صاحب ہیں، انہوں نے بڑا اچھا میسیج دیا ہے یہ بچوں کے حوالے سے، ذرا دیکھیں، بعد میں بات کرتے ہیں اس پہ۔ سے بھی التجا کروں گا، والدین سے بھی، کہ آج کے جوان کو سمجھے۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم جوان کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ہم اس جوان کو اپنے زمانے کا جوان سمجھتے ہیں، جبکہ مولا متقیان خود فرماتے ہیں جو تمہاری اولاد ہے یہ آنے والے دور کی ہے، اس کا زمانہ الگ ہے۔ لیکن ہم جب اپنے بچے سے بات کرتے ہیں یا کچھ نہیں، آپ کو نہیں پتا، تمہیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، آپ کا تجربہ اپنی جگہ پر، آپ کی ساری باتیں ہیں، آپ کا احترام، لیکن یہ کسی اور زمانے کا جوان ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہیں، اس کی ضرورتیں کچھ اور ہیں۔ آج والدین بہت سارے اپنے بچوں کی باتوں کو، چاہے وہ بیٹیاں ہوں چاہے وہ بیٹے ہوں، ان کو اس طرح نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے، تو آج جوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ آپ یقین کریں، یہ حقیقت ہے، جوان ڈپریشن کا شکار ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یہ کرنا چاہتا ہوں یا میں یوں سوچتا ہوں، چاہے وہ جوان بیٹیاں ہوں چاہے وہ جوان بچے ہوں۔ پہلی بات تو ان جوانوں کے لیے کہ بہرحال موقع نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کوشش کریں کہ ان کی جوانی میں ان کی شادیاں کروائیں۔ پہلا کام یہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن پوری کوشش کر کر ان کے نفسوں کو خراب کر رہا ہے۔ کوشش پوری کریں۔ بہرحال کیوں؟ کیونکہ اس زبان کو کمال پہ پہنچنا ہے، تو ہر وہ راستہ جو اسے تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے اس کو بند کریں، اور اس سے بات کریں جوان سے۔ ڈپریشن کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا کی بمبارڈمنٹ ہے، سوچوں کی، انفارمیشنز کی، خواہشات کی، چیزوں کی۔ ہم خود بچے کو بیٹا بڑے ہو گئے یہ بننا وہ بننا، نہ، بچے کو بڑے ہو گئے یہ نہ بتائیں تم نے پیسہ کمانا ہے، نہ، بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم نے خوش کیسے رہنا ہے، یہ سکھائیں اسے۔ تم نے انسان کیسے بننا ہے بیٹا، کوئی فرق نہیں پڑتا بیٹا، تم کچھ بھی بنو، تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تمہارے وجود سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے،
یہ گفتگو کریں اس کے ساتھ, باہر نکالیں جوان. آج جوان نشے کیوں کر رہا ہے؟ نشہ کیا ہے؟ نشہ سکون دیتا ہے. کس کو سکون دیتا ہے؟ دماغ کو. کیسا سکون دیتا ہے؟ سن کر دیتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. یعنی اس کو حقیقت اس کے آگے چھپا دیتا ہے تو وہ سکون میں رہتا ہے. کیوں وہ تنگ ہے اس حقیقت سے جو اس کے اطراف میں ہے؟ کیوں وہ غافل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اس کو صحیح طرح بات کریں گے, اس کی ٹریٹمنٹ کریں گے, اس کی کاؤنسلنگ کریں گے, تو یہ جوان کبھی کسی نشے کا شکار نہیں ہوگا. اسے لذت خدا اور عبادت خدا میں ملوث کریں, اور وہ تبھی ہوگا جب میں خود عبادت کروں گا, تبھی تو یہ عبادت کرے گا. جب بچہ ساری زندگی یہ دیکھتا ہو کہ میرا باپ فجر سے پہلے ساری زندگی اٹھتا رہا ہے, تو خود اس کو بھی ہوگا کہ میں کب بڑا ہو کر تہجد پڑھوں گا, کب پڑھوں گا. وہ بچوں کی تربیت پہ بات کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ کہاں گیپ رہ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچے ان حالات میں چلے جاتے ہیں. اشرافیہ میں شروع سے میں بات کر رہا تھا ویڈیو سے پہلے اشرافیہ کی. اشرافیہ میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ وہ بچوں سے اس طرح ٹچ, سب میں نہیں ہے لیکن موسٹلی میں ہے, وہ بچوں سے اس طرح ٹچ نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ان کی ضروریات کی گیجٹ پکڑا دی ہیں, اشیاء دے دی ہیں, موبائل, گاڑی, یہ وہ, اور اس کے بعد پھر بچے سے ٹچ نہیں ہوتے. بچہ کہاں ٹائم سپینڈ کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, ماں باپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور اس کا پھر الٹیمیٹ یہ نکلتا ہے کہ بچہ کسی نہ کسی ایسی ہیبٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ماں باپ کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ دیکھیں بچہ کیا کر رہا ہے, کون سے اس کے فرینڈس ہیں, کن میں وہ بیٹھ رہا ہے, اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, گھر سے باہر وہ کہاں ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ اشرافیہ کے بچے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اسکول کالجز کے وزٹ کیے, یونیورسٹیز کے, تو وہاں پہ ہاسٹل میں مجھے لگا کہ یہ بڑے پیمانے پہ گڑبڑ ہے. اب ہاسٹل تک رسائی کیسے ہے ان کارٹلز کی, منشیات کے, وہ ایجنٹ وغیرہ کیسے آ جاتے ہیں, ان کے فون نمبروں کی ترسیل کیسے ہوتی ہے, یہ سارا سسٹم یہاں پہ ہی ہے. وہ کہیں باہر سے نہیں ہے, کوئی چیز باہر سے آپریٹ نہیں ہو رہی, سب کچھ یہاں پہ ہے. وہ ادارے جو اس کی روک تھام کے لیے جن کو کام کرنا چاہیے, کافی حد تک ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آپریٹ ہوتے ہیں, لیکن وہی گرپ نہیں ہوتی. جب کسی کو کسی دور میں کسی طرح گرپ کر بھی لیا جائے تو ان کی بیک اینڈ پہ پھر وہ مضبوط لوگ اور اشرافیہ ہی کھڑی ہوتی ہے جو ان کو زیادہ دیر تک اس طرح کے حالات میں قید و بند میں رہنے نہیں دیتی. وہ پھر ان کو ریلیز کرواتے ہیں اور پھر یہ اپنے اسی مکروہ دندے میں شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ دندہ اتنا غلیظ ہے کہ اس سے پوری کی اس وقت کے لوگ تو ڈسٹرب ہوتے ہیں, آنے والی نسل تباہ ہو جاتی ہے, آنے والا معاشرہ ہی تباہ ہو جاتا ہے. جب وہ بچوں نے ایک ہیلتھی ایٹماسفیئر دینا تھا, بچوں نے ایک پلیزنٹ قسم کا فیوچر دینا تھا لوگوں کو, وہ بچے خود اس قابل نہیں رہے تو انہوں نے کیا دینا. اس میں بہت بڑی ذمہ داری ماں باپ کی ہے, وہ دیکھیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں اور کیسے ہیں. اس میں چند میں نے وہ نوٹ کیا, پھر میں نے ان کے جو ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کا چیک کیا جا سکتا ہے, ماں باپ خود بھی جج کر سکتے ہیں کہ کہیں بچہ ہمارا ان حالات میں یا ان ایکٹیویٹیز میں مبتلا تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بچے کو چیک کریں وہ کیا کچھ ایسی علامات ہیں جن سے وہ جج کر سکتے ہیں کہ ان کا بچہ کہیں اڈکٹ تو نہیں ہے, کہیں وہ گڑبڑ تو نہیں کر رہا کوئی بار. وہ دیکھیں کہ بچے کی بھوک میں کمی تو نہیں ہو رہی, بچے کو سانس لینے میں تکلیف تو نہیں ہوتی, بچے میں سخت کوئی اعصابی پریشانی, کھچاؤ, تناؤ تو نہیں رہتا, گھریلو ماحول سے ایک لمبے ٹائم کے لیے وہ باہر تو نہیں رہتا, گھریلو ماحول سے جان تو نہیں اپنی چھڑاتا, وہ گھر میں بیٹھنے سے اسے الجھن تو نہیں فیل ہوتی, وہ آپ سے پیسے زیادہ تو نہیں مانگتا, پیسوں کی ڈیمانڈ زیادہ تو نہیں کرتا جو اس کی ضروریات ہے. اگر وہ زیادہ کرتا ہے تو پھر آپ دھیان دیں گے کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو رہی. اگر وہ پیسے نہیں دیتے تو پیسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. وہ آپ دیکھیں کہ کہیں اس کے بار بار جھوٹ تو نہیں سامنے آ رہے. اگر وہ بار بار پیسوں کے سلسلے میں جھوٹ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کسی وہ 2 نمبر ایکٹیویٹی میں مبتلا ہے, کچھ نہ کچھ وہ گڑبڑ کر رہا ہے باہر. اس طرح کے بچے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں,
وہ فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں اسپینڈ کریں گے، گھر میں ہوں گے بھی تو ان کی کوشش ہوگی کہ میں علیحدہ بیٹھوں یا گھر سے باہر ہی رہوں کبھی۔ ان کی نیند میں طوالت نہیں، ان کی نیند میں بہت زیادہ طوالت آ جاتی ہے، لمبے ٹائم تک سوتے رہتے ہیں، ان میں کاہلی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، چہرے میں پیلا پن آ جاتا ہے، ان کو قبض کے پرابلم رہتے ہیں، کانسٹیپیشن رہتی ہے ان کو، کام اور مطالعہ میں ان کی بے ضابطگی، کبھی پڑھ لیا تو مطلب اگر وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں تو پھر تھوڑا پڑھ رہے ہیں، پھر غائب ہے تو غائب ہے، کوئی نہیں ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے وغیرہ بننا، یہ اس کی میجر چیزیں ہیں کہ ماں باپ خود بھی گھر میں جج کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں تو نہیں ملوث۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر کل سیکیور ہو، بڑی مزے کی بات ہے کہ فیوچر آپ اپنا سیکیور کریں گے، الٹیمیٹ ہمارے ملک کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا فیوچر سیکیور ہو تو اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ سب سے بڑی انویسٹمنٹ انسان کی اس کے بچے ہیں۔ آپ فیکٹریاں لگائیں، ملیں لگائیں، کچھ بھی کریں، ان کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں میں انویسٹ کیا ہے تو آپ کے بچے سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اور انویسٹ کرنے کا مطلب بچوں میں یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کریں، اخلاقی پست نہ ہوں۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ایجوکیٹ نہیں ہو سکے، ہماری نسلیں ایجوکیٹ نہیں ہو سکی۔ میری پچھلی ویڈیوز میں بے شمار اس طرح کے واقعات میں کوٹ کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو بہاول نگر والی سائڈ پہ وہ آئل ٹینکر والا واقعہ تھا، جہاں لوگ آئل اکٹھا کر رہے تھے اور وہ بلاسٹ ہوا اور کئی 100 لوگ لقمہ اجل بن گئے، اور صرف اور صرف جہالت کی وجہ سے تھے۔ لوگوں کی اخلاقی ٹریننگ ہی نہیں تھی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے لقمہ اجل بن گئے۔ اور اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ ہماری اخلاقی تربیت نہیں ہوئی۔ آپ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، چلتے پھرتے، بعض کا تو دماغ پھٹنے کے حالات تک چلا جاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک کے سینٹر میں گاڑی کھڑی کر کے اور وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، پیچھے آنے والی ٹریفک بلاک ہے، کسی نے آفس جانا ہے، کوئی ایمبولنس پھنسی ہوئی ہے، کسی اپنی ٹینشن میں نکلنا ہے، ان کو کوئی احساس نہیں۔ یہ صرف اور صرف ہماری اخلاقی پستی کی وجہ سے ہے۔ میں رات کو ہی ایک وہ ویلوگری ہیں ہماری، ان سے بات ہو رہی تھی، تو میں انہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جن کو ہم کافر مشرک کہتے ہیں وہ ہوں گے، اسلام کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے، لیکن ان کو انسانوں میں رہنے کے ایتھکس آتے ہیں، ان کو انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا پتہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے دوسرے کے لیے کس طرح فائدہ مند ہونا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صرف ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، لیکن کلمے کے نہ اصول کو سمجھے ہیں، نہ اس قانون کو سمجھے ہیں۔ ہم جنگل کے نظام کی طرح جو جس کے دل میں جہاں جب چاہے مرضی کرتا پھرتا ہے۔ اپنے آپ کو بھی، میرے لیے بھی دعا کیجیے، ہم معاشرے کے لیے ایک بہتر فرد بن سکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی معاشرے کے لیے بہتر فیوچر بنا کر چھوڑ کے جائیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جائیں تو ہمارے پیچھے ہم سے بھی بدتر لوگ رہ جائیں۔ ہم جو ہیں، ہم اپنے سے پیچھے بہتر لوگ لے کے آئیں تاکہ معاشرہ بہتر بن سکے، دوسروں کے لیے ہم آسانی پیدا کر سکیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں ویڈیو اس لیول کی بناتا ہوں کہ آپ کو سننا چاہیے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا۔ سبسکرائب اس لیے کیجیے گا کہ میں جو چاہتا ہوں آپ تک پہنچے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔